اگر ہم قرآن عظیم الشان سے پوچھیں کہ قرآن آپ بتائیے کہ حضرات صحابہ کرام کے اعزازات، حضرات انبیاء کرام کے اعزازات حضرات صحابہ کرام کو کیسے عطا کیے گئے، تو قرآن ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے، لیکن میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ 2-3 انبیاء کرام کا تذکرہ کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، انک انت الاعلی۔ حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان معی ربی سیہدین۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انک من الآمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک لہم الامن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اعزازات قرآن دیتا ہے اسی کے ساتھ ملتے جلتے اعزازات حضرات صحابہ کرام کو بھی قرآن عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا وتب علینا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے ویتوب اللہ علی الذین آمنوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعزازات قرآن عطا کرتا ہے میرے محبوب کے صحابہ کو بھی وہی اعزازات وہی قرآن عطا کرتا ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرات صحابہ کرام جو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ معہ کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہونا۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہاں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ بھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ میرے محبوب کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگ نہیں کہتے میری قوم میرے ساتھ ہے، میرے ووٹر میرے ساتھ ہیں، اسی طرح میرے محبوب کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے ما کان علی النبی من حرج، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ۔ میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے وہ بلند مراتب اور وہ کمالات عطا فرمائے تھے جو کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو عطا فرمائے تھے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، میرے محبوب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضرات انبیاء کو میرے محبوب کے فیض میں سے فیض ملا، اور جب تشریف لائے تو پھر میرے محبوب کے فیض میں سے صحابہ کو فیض ملا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے جن لوگوں کو فیض ملا وہ انبیاء ٹھہرے، حضور کی تشریف لانے کے بعد جن کو فیض ملا وہ صحابہ ٹھہرے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے رات کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع نہیں ہو چکا ہوتا، لیکن پھر بھی آسمان پہ کچھ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ستاروں کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے جو ستاروں میں پہنچتی ہے، ستاروں سے منعکس ہو کے دوبارہ زمین کی طرف پلٹتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سورج ابھی طلوع نہیں ہو چکا تھا لیکن روشنی پڑ رہی تھی، اجرام فلکی پر وہ ستارے بن گئے۔ ان کی مثال حضرات انبیاء کرام کی ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر زمین پر اس کی روشنی پڑتی ہے، ریت کے ذرے بھی چمکنا شروع کر دیتے ہیں، دریا بھی چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو سورج کی طلوع ہونے کے بعد روشنی ملی تو وہ صحابہ ٹھہرے۔ میں مختصر سی بات عرض کروں، مجھے چونکہ موضوع دیا گیا تھا حضرات صحابہ کرام کی شان کے بارے میں یا مقام صحابیت کے بارے میں، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ تمام تر کمالات کے لیے منبع اور سر چشمہ ثابت ہو گئی، اور اسی صحبت کی بدولت حضرات صحابہ کرام کو وہ تمام تر کمالات نصیب ہوئے جو حضرات انبیاء کرام کو نصیب ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت اور ان کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔